والوں کو، ان عرب والوں کو، ساری کائنات والوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والوں کو، جو میں نے تمہیں پیغام دیا یہ اللہ بھی اس پہ گواہ ہے اور اللہ نے جنہیں علم دیا ہے وہ بھی اس پہ گواہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ اپنی گواہی کے ساتھ دوسری دفعہ اللہ اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو ثبوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جس طرح میری گواہی ہے اس کے ساتھ میں اہل علم کی گواہی بھی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے اہل علم کو۔ جس کو اہل علم کی فضیلت سمجھ آئی ہے، علم کی شان سمجھ آئی ہے، وہ جا کر کے سبحان اللہ۔ آگے آئیے نظر حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں۔ آپ نے علم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث جو آپ کے سامنے آ گئی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دوسری حدیث میرے آقا نے فرمایا خصلتان، دو عادتیں ایسی ہیں لا یکونان، نہیں جمع ہو سکتی فی منافق کے اندر۔ دو عادتیں ایسی ہیں جو منافق کے اندر نہیں ہو سکتی، اور جس کے اندر وہ پائی جائیں وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر وہ دو چیزیں پائی جائیں وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہو اس کے اندر وہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کتنی واضح بات کر دی۔ پہلے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ آج جو زیادہ جی جان کرے نا کہتے ہیں وہ بڑا منافق۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اس نے اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ جو منافق ہوگا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 حضور پاک نے فرمایا وَفِقْهُ فِي الدِّينِ، اور منافق کو دین کا علم نہیں مل سکتا۔ جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ جن کی گارنٹی اللہ اور اللہ کا رسول دے، میں اور آپ اس کے خلاف زبانیں چلائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ علماء کرام کی غیبت، رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ، سب کہہ دیں رحمت اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے اپنے اپنے گریبان میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، جو علماء کی غیبت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے مرتے وقت اس کی زبان سے کہیں پلیتی نہ آ جائے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا، اور جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں اللہ ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ علماء کی بڑی شان ہے۔ آئیے ذرا حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے وحی اتاری، اللہ کریم نے وحی اتاری۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں علیم ہوں، اور جو علم رکھتا ہے اس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود علیم ہوں، علم والا ہوں، اور جو علم والا ہوتا ہے میں اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام پہ وحی اتاری، اے سلیمان علیہ السلام 3 چیزیں دیتا ہوں، اختیار ہے جسے لینا چاہتے ہو لے لو۔ آج ہم کہتے ہیں نا تخت سلیمان، آج ہم کہتے ہیں حضرت سلیمان کی سلطنت اور بادشاہ اللہ نے اختیار دیا۔ اے سلیمان علیہ السلام میں 3 چیزوں پہ اختیار دیتا ہوں، جس کو پسند کرنا چاہتے ہو پسند کر لو، جس کو اختیار کرنا چاہتے ہو اختیار کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کر کے علم
بنیاد علم ہے. اصل بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. 3 چیزیں اللہ نے دی. فرمایا علم، مال اور سلطنت، اس میں سے جو لینا چاہتے ہو لے لو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال کو اختیار کیا نا، حضرت سلیمان نے علم کو اختیار کیا. جب علم کو اختیار کیا، علم چونکہ اللہ کا نور ہے، اللہ نے انعام کے طور پر مال و دولت بھی عطا کر دیا اور سلطنت اور بادشاہی بھی عطا کر دی. پتہ چلا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے. اس سے اگلی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، یہ علم حاصل کرنے والا یعنی جو دینی علم حاصل کرتا ہے. سکول کالجوں کا جو علم ہے اسے علم نہیں کہتے، وہ دنیاوی علم ہوتا ہے، اس کو ہنر کہتے ہیں. اس علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رستے میں جاتا ہے، ادھر سے اس کا پاؤں گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، یہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے پاؤں کے نیچے میرے نورانی فرشتے پر بچھا لیتے ہیں. یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ملی ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، زمین کی ساری مخلوق، آسمان کی ساری مخلوق اس علم حاصل کرنے والے کے لیے جب تک یہ واپس گھر نہیں آتا تب تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے. جب یہ علم، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میری بات سے ناراض نہ ہونا، جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے ارادے سے نکلا، ابھی ارادہ کیا اور نکلا، اس نے پاؤں گھر سے باہر رکھا تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی فضیلت والا بن گیا، اس کے پاؤں میں زمین پر نہیں لگنے دیتا، میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے فرشتوں کے نورانی پر بچھا دیتا ہوں. اور جب تک یہ واپس گھر نہیں آتا اس کے لیے ساری کائنات کی ساری مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہے. اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ جب پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں. علماء کی قدر ہمارے دلوں میں یقین جانے نہیں ہے، ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. آج علمیہ سب سے بڑا اس وقت کا مسئلہ امت علماء سے دور ہو چکی ہے. امت علماء سے دور ہو چکی ہے، جس وجہ سے آج اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں. علماء کے قریب ہوں گے، علماء کی محفل میں بیٹھنا بھی اللہ اس پہ بہت اجر عطا فرمائے. علماء کی محفلوں میں بیٹھنا. ایک حدیث مبارکہ احیاء العلوم والوں نے لکھی، انہوں نے فرمایا کہ عالم کی ایک مجلس میں بیٹھنا، ایک مجلس میں ایک دفعہ کئی سارے خونوں کا کفارہ ہے. کئی سارے خونوں کا کفارہ ہے. ایک عالم کی مجلس میں ایک دفعہ بیٹھنا. جو بار بار علماء کی محفل میں بیٹھتے ہیں اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہو جاتا ہے. لہذا اپنے علماء سے تعلق کو جوڑو، اپنے علماء سے پوچھو آج یہ پریشانی، یہ مسائل، گھروں کی ناچاکیاں، اختلافات اور یہ جتنے مسائل آج کل بنے ہوئے ہیں صرف دین سے دوری کا سبب ہے. آج ہم دین سے دور ہیں، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اب دیکھیں ذرا، گزشتہ جمعہ پر میں نے آپ سے آخر میں ایک بات کی تھی کہ اللہ نے جسم کے اعضاء کو مختلف طرح تقسیم کیا. ایک تقسیم اللہ نے یہ کی جن اعضاء سے علم کا حصول ہوتا ہے وہ 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3 ہے. آنکھ، کان اور دماغ. ان کو رب نے پاؤں کی طرف نہیں رکھا، ان کو رب نے سر کے سب سے اوپر والے حصے پہ رکھا. پتہ چلا سارے جسم پہ فضیلت آنکھ، کان، دماغ کو ہے، اس لیے کہ یہ سب سے اوپر ہے، ان سے علم کا حصول ہوتا ہے. اور جو علماء ہوتے ہیں اللہ نے ان کی فضیلت بھی ساری کائنات پہ
آتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت ایک عام آدمی پر. سبحان اللہ. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا کی. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اور اگر عالم سے کوئی غلطی قصور ہو جائے وہ اس کا اپنا اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنی حساب کتاب دے گا. آج اس کا حساب ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بجائے حساب لینے کے اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کو علماء کے خلاف نہ چلائیں. اور یقیناً آپ کے ساتھ یہ ایک دلی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ دلی تمنا یہ ہے علماء کرام کے ساتھ اپنا ربط جوڑو، اپنا تعلق جوڑو. اللہ مسائل حل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ ذرا مل کر کرنے کا ورد کریں، مل کر